آج ہماری انشاءاللہ سورہ رات شروع ہو رہی ہے، کوشش کروں گی کہ یہ ختم ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی ہے، والذی، اور وہ جو کہ اتاری گئی آپ کی طرف من ربک الحق، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ثم استوی علی العرش، پھر وہ چڑھ گیا عرش پر، اس نے قرار پکڑا عرش پہ، اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چیز جو ہے وہ ایک چل رہی ہے اپنے اپنے مدار کے اندر، ایک وقت تک تدبیر کرتا ہے ہر کام کی، اور بیان کرتا ہے کھول کھول کے اپنی نشانیاں، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بچھایا زمین کو اور رکھے اس کے اندر پہاڑ اور نہریں اور ہر قسم کے پھل، اور بنائے اس کے اندر ہر چیز کے دو دو جوڑے۔ وہ رات کو ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور زمین کے اندر قطع مجاورات، یعنی کہ کتنے ہی الگ الگ قطعے ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ کھیتوں کو دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے وہ ایک باؤنڈری سی بنائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن زمین جو ہے وہ ساتھ ساتھ جڑی ہے، اس طرح انہوں نے الگ الگ جو ہے وہ قطعے بنا کے تو ان کے اندر مختلف چیزیں جو ہیں وہ اگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور باغات ہیں انگوروں کے، اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، کچھ درخت ان کے شاخوں والے ہیں اور کچھ بغیر شاخوں والے ہیں۔ اللہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ نے یہ بتائی کہ یسقی بماء واحد، ایک ہی پانی سے ان سب کو جو ہے وہ سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر ہم فضیلت دے دیتے ہیں بعض کو بعض کے اوپر، کھانے کے اندر، ذائقے کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی پانی سے سیراب ہوئی ہیں، لیکن ہر چیز کا ذائقہ جو ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تعجب لگتی ہیں یہ باتیں تو عجیب تو ان کی وہ بات ہے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، تو کیا ہم نئی پیدائش کے اندر اٹھائے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، اور یہی لوگ ہیں توق ہوں گے ان کی گردنوں کے اندر، کیونکہ انہیں حق نظر نہیں آتا تھا۔ یہ تکبر کی وجہ سے اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ گردنیں جو ان کی جھکتی نہیں تھی، آج اللہ ان کے اندر توق پہنائے گا۔ یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے برائی، یعنی کہ بجائے خیر کے عذاب کی برائی جلدی مانگتے ہیں، عذاب کے بدلے۔ اگر وہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت مانگے کہ اللہ تو ہی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کو سیدھا راستہ دکھا ہی دیتے۔ لیکن ہمیشہ وہ یہی کہتے ہیں کہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بڑی جسارت کے ساتھ آتے، اور بار بار یہی سوال کرتے کہ لے آئیں آپ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قبلہم المثلات، کہ ان سے پہلے کتنے لوگوں کی جو ہیں کہانیاں جو ہیں وہ، ان کے قصے، ان کی کہانیاں جو ہیں وہ قرآن پاک کے اندر گزر چکی، جن لوگوں کے عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دیا۔ تو ایسے کئی لوگوں کی کہانیاں جو ہیں ان کی مثالیں قرآن پاک کے اندر ان کو سنا دی۔ بے شک تیرا رب جو ہے وہ تو بڑی مغفرت والا ہے لوگوں کے لیے، ان کے ظلم کے باوجود کہ یہ کتنے بھی ظلم کر لیں، ان کے مطالبے کہ ان کے اس مطالبے کے باوجود بھی کہ لے آؤ، اللہ سے کہو کہ وہ عذاب لے آئے جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو اس کہنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ اور بے شک تیرا رب جو ہے وہ تو زبردست عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہ اتارا گیا ان کے اوپر کسی کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، انما، اس کے سوا نہیں کہ آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ اور ہر ایک قوم کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ہادی مقرر کیا، ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو بھیجا تاکہ ان کے اوپر جو ہے پہلے ان کو دین کی تعلیم دی جائے، پہلے ان کو اللہ کی ذات کی پہچان کروائی جائے۔ جب وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب جو ہے وہ ان قوموں کے اوپر آتا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو اٹھاتی ہے ہر عورت، اور جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کی رحم کے اندر، وما تزداد، کے اس کی رحم کے اندر کیا سکڑتا ہے اور کیا جو ہے وہ بڑھتا ہے، ہر ایک چیز کا جو ہے وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور ہر چیز کا اندازہ بھی اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔
اللہ جانتا ہے غیب کو اور ظاہرہ کو، اور اللہ سب سے بڑا اور بلند مرتبے والا ہے۔ برابر ہے تمہارے لیے کہ جو بات کو آہستہ آواز میں کہے یا اس کو بلند آواز میں کہے، اللہ کے لیے دونوں برابر ہیں، اللہ سب کو سننے والا ہے۔ یا جو اسی طرح جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو چلنے والا ہے دل کے اندر، رات اور دن کے فرق کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے نا، رات کے اندھیرے میں ہو چاہے دن کی روشنی میں، ان کو بھی اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو اللہ جاننے والا۔ لہو معقبات من بین یدیہ و من خلفہ، کہ اسی کے پہرے دار ہیں آپ کے آگے بھی اور پیچھے بھی، وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بے شک اللہ رب العزت کسی قوم کی اچھی حالت کو نہیں بدلتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے اوصاف جو اس کو اندر ہے نا، ان کو خود نہ بدل لے۔ اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا، تو پھر اس کو ٹالا نہیں جاتا، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور مددگار۔ اللہ تو وہ ذات میں دکھاتا ہے تمہیں برف روشنی، خوف و طمع، خوف دلانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے بھی۔ خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو بجلی کڑک رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ گر جائے، اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ بجلی چمک رہی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت کی بارش جو ہے اس کو برسائے گا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اٹھاتی ہے بادلوں کو بھاری کر کے اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتی ہے یہ گرج چمکتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے جو اس کے خوف سے ڈرتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور وہ بھیجتا ہے کڑک کو، چمک کو، پھر گراتا ہے اس کو جس کے اوپر وہ چاہتا ہے، یعنی نافرمانوں کے اوپر جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے عذاب کا کوڑا برساتے ہیں، اور وہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور اللہ تو زبردست پکڑ والا ہے۔ لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے، کیونکہ حاجتیں سننا اور ان کو پورا کرنا یہ صرف اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، نہیں وہ جواب دیتے ان کو ان کی کسی ایک بات کا۔ اب اس کی مثال یوں دی گئی، الا کباسط کفیہ الی الماء، جیسے کوئی پھیلا دے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف کہ وہ پہنچ جائے ان تک، لیکن وہ ان کے منہ تک نہیں پہنچتا اس وقت تک جب تک کہ بندہ محنت نہیں کرتا، تو خالی ہاتھ آگے کر دینے سے پانی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں تک نہیں آ جائے گا۔ اس پانی کو لینے کے لیے، اس کو جو ہے وہ اس کو پینے کے لیے جو ہے وہ بندے کو خود محنت کرنی پڑے گی۔ اور جو ہے یہ لوگ جو ہیں، یہ جو کافر ہے، یہ دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور یہ کافر جن کو پکارتے ہیں وہ کیا ہے، وہ تو راستے سے ہی گم ہیں۔ یعنی کہ ان کی دعا جو ہے، کیونکہ اگر اللہ سے مانگا ہوا ہوتا تو وہ جو ہے وہ ان کی دعا جو ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتی، لیکن چونکہ یہ پیروں فقیروں سے اور اس طرح جو ہیں وہ بتوں سے مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر ان کی دعا جو ہے وہ راستے میں ہی کہیں گم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، چاہے وہ خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے۔ وَظِلَالُهُمْ، اور اسی کے سائے ہیں، بالغدو والآصال، صبح بھی اور شام بھی۔ یہ آپ لوگ سجدہ آ گیا، آپ لوگ جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ سجدہ کر لیں۔ اس کے یہاں پر یہ سایوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سائے جو ہے کبھی لمبے ہوتے ہیں اور کبھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ کل اے میرے نبی، آپ کہہ دیں کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ آپ کہہ دیں کہ پہلے ان سے یہ پوچھیں کہ کون رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، پھر جو ہے وہ خود ہی بتا دیں کہ اللہ۔ کل اے میرے نبی، ان سے یہ کہیں کہ افتخذتم من دونہ اولیاء، تو پھر تم ایسے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو جو ہے وہ اپنا دوست بناتے ہو، جو تمہارے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتے، نہ تمہارے نفع کا نہ تمہارے نقصان کا۔ قل اے نبی، آپ ان سے یہ کہہ دیں، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا، کہ حل یا برابر ہے اندھیرا اور اجالا، جعل للہ شرکاء، یا جو وہ بناتے ہیں اللہ کے شریک، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے کا خلق، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے کہ جس طرح کا خلق ہی، جس طرح کہ اللہ کی مخلوق ہے۔
یعنی اللہ رب العزت جس طرح خالق ہے اس طرح کہ وہ خالق ہیں، تو اس طریقے سے اگر وہ خالق ہے تو انہوں نے کچھ بنایا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی جو ہے نا تمہارے اوپر اللہ کی ذات جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے کہ یہ بھی خالق ہے اور وہ بھی خالق ہے، حالانکہ وہ تو مخلوق ہے، خالق تو صرف اللہ۔ اے نبی کہہ دیں اللہ خالق کل شیء، اللہ جو ہے وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہی واحد القہار ہے، یعنی اکیلا ہے لیکن زبردست طاقت رکھتا ہے۔ وہ اپنی ایک آنکھ سے پوری دنیا کو دیکھ رہا، اور جبکہ ہم سارے مل کے بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، پھر بہہ نکلے اس سے ندی نالے ایک اندازے کے مطابق۔ فاحتمل السیل، پھر اٹھا لایا نالا، زبد الرابیہ، پھولا ہوا جاگ، اور اس میں سے جو جسے تم تپاتے ہو آگ کے اوپر تلاش کرنے کے لیے زیور اور دنیاوی اسباب، ان کے اوپر بھی جھاگ آتا ہے اسی جیسا۔ اس مثال سے مراد یہ کہ جو آسمان سے اترا پانی وہ کیا ہے، وہ اللہ کی وحی، پھر بہہ نکلے اس سے ندی نالے، یعنی کہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت رکھی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو فطرت کے اوپر پیدا کیا، اور جس وقت انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو پھر یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لے آئے۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ فاحتمل السیل الزبد الرابیہ، پھولے ہوئے جاگ سے مراد یہ کہ انہی مسلمانوں کے اندر کچھ منافق جو ہیں وہ شامل ہو گئے، اور جس طرح آگ کے اوپر سونے کو تپا کے اس کی جھاگ جو ہے اس کو الگ کر لیا جاتا ہے اور سونا الگ ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جب ان صحابہ کی اللہ رب العزت نے جانچ پڑتال کی، ان کو کندن بنایا، تو اس وقت یہ جو منافق تھے یہ کٹ کے علیحدہ ہو گئے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے حق کی اور باطل کی مثالیں، پس جو جھاگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے سوکھ کے، اور جو فائدہ ہوتا ہے یعنی جو حق ہے وہ باقی رہتا ہے لوگوں کے لیے، اور جس سے وہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر یہ اب یہ قرآن کا حصہ ہی آپ کو سنا رہی ہوں کہ پھر جو جاگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے سوکھ کے، اور جن لوگوں کے لیے نفع ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے، پھر وہ زمین کے اوپر ہی ٹھہرا رہتا ہے، بالکل اسی طرح کہ جو ناکارہ ہے وہ تو جل جاتا ہے، یا کہہ لو کہ باطل جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سر اٹھاتا ہے، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو دبا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم آیتیں جو ہیں وہ کھول کھول کر لوگوں کے لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ لوگ ان لوگوں کے لیے جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کی اچھی بات کو، یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ جو جنت، یہ نعمتیں، یہ دیدار، یہ اللہ نے آج یہ پیشن گوئیاں ہمیں قرآن میں دی نا، تو جو اللہ کی ایسی باتوں کو قبول کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو نہیں قبول کرتے، اگر ہوتا ان لوگوں کے لیے جو قبول نہیں کرتے جو کچھ زمین کے اندر ہے سارے کا سارا، اور اسی جیسا اگر اور بھی ہوتا کہ وہ فدیہ دے دے اس کے ساتھ اور اللہ کے عذابوں سے چھوٹ جائیں، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ یہی لوگ ہوں گے، ان کا برا حساب ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم، پس کیا وہ جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ جو اتارا گیا آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، تو کیا جو اندھا ہے کیا وہ جو حق کو نہیں پہچانتا اور وہ اندھا ہے، اس کے سوا نہیں کہ نصیحت حاصل کرتے ہیں صرف عقل والے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کے وقت اپنے اعمال کا حساب کیا کرو، اور یہ دیکھا کرو کہ اگر تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تو اس کے اوپر شکر کیا کرو، اور اگر یہ دیکھو کہ گناہ زیادہ ہیں تو پھر رات کو اللہ رب العزت سے استغفار کہہ کے اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے وہ دنیا میں ہی کر لو۔ اور عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ تو یہاں پر اوپر والی آیت میں یہی بتایا گیا کہ کیا وہ جانتا ہے کہ جو اللہ نے اتارا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یا وہ اس جیسا ہے جو اندھا ہے۔ ایک نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا اور اللہ کو پا لیا، اور ایک نے وہ سب کچھ دیکھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تک اس کی رسائی نہ ہو سکی، کیونکہ اس نے ان نشانیوں کے اوپر غور و فکر ہی نہیں کیا۔ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں، اب یہ مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی کہ مومن کی نشانی جو غور و فکر کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں، جو پورا کرتے ہیں اللہ کے عہد کو، جو انہوں نے کہا تھا کہ جو اللہ نے ان سے عہد لیا ہوا ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔
عظیم۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور وہ نہیں توڑتے اپنے عہد کو، اور وہ لوگ جو صلہ رحمی کرتے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے، اور ان رحم کے رشتوں کے بارے میں کل اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال بھی کریں گے، اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ ڈرتے ہیں اس برے دن کے حساب سے کہ یہ ہم سورہ دہر کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ وہ لوگ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسیرًا، تو وہ پھر ساتھ ہی آیت ہے کہ وَنُطْعِمُکُم لِوَجْهِ اللَّهِ، کہ وہ صرف یہ سب کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ مطلب ہے کسی کو دکھانے کی خاطر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں اپنے رب کی رضا، یعنی کہ اگر کوئی انہیں دکھ تکلیف مصیبت آئے گی تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ صبر کا دوسرا نام جو ہے وہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ وہ جنت ہے، تو وہ جو ہے وہ صبر کرتے ہیں، نماز کو ادا کرتے ہیں، اور اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا، وہ امیر جو ہیں وہ غریبوں کے اوپر اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی اور ظاہرہ بھی، اور وہ دور کرتے ہیں بھلائیوں سے برائیوں کو۔ یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جس شخص سے کوئی بھی برائی کا کام ہو جاتا ہے نا، وہ فوری طور پہ اس کے بعد جب اس کو احساس ہو جائے کہ اس نے کوئی برا کام کیا ہے تو وہ فوراً ہی جو ہے کوئی وہ اچھا عمل کرے۔ تو یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، وہ دور کرتے ہیں بھلائیوں سے برائیوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت کا گھر جو ہے وہ اچھا ہے، جنت عدن ہے، وہ داخل ہوں گے اس کے اندر۔ اور جنہوں نے اصلاح کی، یعنی کہ وہ خود بھی نیک تھے، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ بھی نیک تھے، ان کی بیویاں، ان کی اولادیں، اور سارا کا سارا یعنی کہ پورا قبیلہ جو ہے وہ الحمدللہ 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 نیکوکاروں کی لسٹ میں آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بتایا گیا کہ فرشتے انہیں سلام کہیں گے اور انہیں بشارت دیں کہ یدخلون علیہ من کل باب، کہ تم جنت کے جو ہے ان کے دروازے جو ہیں وہ تقسیم کیے ہوئے ہوں گے، یعنی صدقے کا الگ دروازہ ہے، نماز کا الگ ہے، زکوٰۃ کا الگ ہے، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 ہیں۔ تو ہر دروازے سے جو ہے وہ ہر عمل کرنے والے کو فرشتے جو ہے وہ پکاریں گے اور کہیں گے، ان کو سلامتی پیش کریں گے کہ سلام ہو تمہارے اوپر، اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا دنیا کے اندر، برائیوں کے اوپر اپنے نفس کو تم نے اپنے کنٹرول میں رکھا، اس کو بہکنے نہیں دیا، فنعم عقبی الدار، تو آج دیکھو کیسا اچھا تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کی پختگی کے باوجود، اور توڑ دیتے ہیں ان رشتوں کو، کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اعذنا منہم، اللہ تو وہ ذات ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور کمی کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وفرحو، اور وہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کی زندگی کے اوپر ہی خوش ہیں، یعنی دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو انہیں نعمتیں دی ہیں نا، کبھی انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ نعمتیں ہو سکتا ہے ہماری آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہوں۔ وہ انہی پہ خوش ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کے اندر مگن ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو آخرت کے مقابلے میں صرف ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ دنیا ایک قطرہ ہے اور آخرت تو ایک سمندر ہے، لیکن یہ اس قطرے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ کیوں نہ اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ کل، اے نبی آپ کہہ دیں، ان اللہ، بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کی، اپنی طرف رجوع کرنے کی، یعنی ہدایت اس کو دے گا جو ہدایت حاصل کرنا چاہے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرتا ہے ہدایت مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور مطمئن ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، یعنی کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ 2 طرح سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت اللہ کو اپنے دل میں یاد رکھیں، اور دوسرا یہ کہ زبان سے اس کے نام کا ورد کرتے رہیں، یعنی کہ آپ کی زبان کے اوپر کوئی نہ کوئی ذکر جو ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں تو ذکر کے لیے تو ہے، ذکر کے لیے تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے نا، نماز روزے کے لیے تو پابندی ہے کہ وہ اپنے ٹائم کے اوپر ادا کی جاتی ہے، لیکن جو ذکر ہے اس آپ کی زبان جو ہے وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔
کوئی نہ کوئی ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کو اپنی زبان سے ادا کرتے رہا کریں کہ حدیث میں ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یا پھر قرآن پاک کو بھی اللہ نے ذکر کہا کہ اب جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، اور یہ توکل جس کے اندر پیدا ہو جائے نا، پھر اس کو دنیا کی کوئی بھی پریشانی اور تکلیف جو ہے وہ اس سے گھبراتا نہیں ہے، اور دلوں کو اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، معجزات کو دیکھ کے نہیں ملتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل اچھے کیے، توبہ ہے ان کے لیے، اور حسن و معاب، اور یہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ توبہ ایک ایسا درخت ہے جس کی اتنی گھنی چھاؤں ہے کہ ایک گھڑ سوار اگر 100 سال تک جو ہے وہ اس درخت کے نیچے اپنی سواری کو دوڑاتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ جنتی جو ہیں وہ ان کے سایوں کے اندر بیٹھیں گے۔ آپ نے یہ آگے ہم سورہ طور کے اندر انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے کہ وہ پھر اس وقت اپنے خالی ایام کو جو انہوں نے دنیا کے اندر گزارے تھے نا، درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کے وہ ان کو یاد کیا کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تیرا شکر کہ ہم نے اپنے اس فالتو وقت کو جو ہمیں دنیا کی رونقوں کے اندر سے ہم نے نکالا، اس کو اللہ ہم نے تیری یاد کے اندر خرچ کیا، ہم نے اس کو فضول لغویات کے اندر خرچ نہیں کیا، ہم نے اللہ اس اپنے خالی وقت کو تیری ملاقات کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کا صحیح استعمال کیا، اور اللہ تیرا شکر کہ پھر آج اس عمل کے بدلے جو ہے وہ اللہ رب العزت آپ نے ہمیں کتنا پیارا ٹھکانہ دیا۔ اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک امت میں بالکل اسی طرح جس طرح آپ سے پہلے امتیں گزر گئیں، تاکہ آپ پڑھیں ان کے اوپر وہ جو ہم نے وحی کیا ہے آپ کے اوپر، اور وہ انکار کرتے ہیں رحمان کی ذات کا۔ جس وقت آپ صلح حدیبیہ کے وقت آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھانے لگے تھے نا، تو اس وقت کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ رحمان کون ہے، تو اللہ لکھا جائے، رحمان کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کو تم پکارو اللہ کو اس کے اچھے ناموں سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے نام میرے اللہ کے، یہ اللہ کی صفات ہیں جو اللہ کے نام ہیں۔ کل اے میرے نبی آپ کہہ دو، ہوا ربی وہ میرا رب ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، توکل تو میں بھروسہ کرتا ہوں اسی کے اوپر اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ولو انا قرآن سیرت، اور اگر ہوتا یہ قرآن کہ چل پڑتے اس سے، اس کلام کو سن کے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑتے، یا زمین پھٹ جاتی، یا کلام کرتے ان کے ساتھ مردے زمین سے نکل کے، اور بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارا کچھ جو کچھ بھی ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی ان لوگوں کے سامنے آ جاتا، یہ مردے اٹھ کر ان کو اگلی زندگی کے بارے میں بتاتے بھی، لیکن پھر بھی یہ لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کو بھی سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن ہمیشہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں پہنچے گا ان کو اللہ کی طرف سے عذاب، اس وجہ سے جو انہوں نے دنیا کے اندر عمل کرے، اور اترے گئی ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مصیبت ان کے گھروں کے پاس ہی، یہاں تک کہ آ جائے اللہ کا وعدہ، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کہ اللہ رب العزت اگر چاہتا تو اللہ رب العزت تو انہیں کتنی نشانیاں جو ہے وہ قرآن میں دکھا چکا نا، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو جو ہے وہ ہدایت کے اوپر لے آتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اختیاری مخلوق بنایا۔ اب یہ اللہ اتنی نشانیاں ان کو دکھا چکا، اب اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو اور مزید مردے بھی آ کر ان سے کلام کرتے تو پھر بھی یہ اللہ رب العزت کو نہ مانتے، حتیٰ کہ ان کے اوپر جو ہے ان کی مہلت جو ہے وہ ختم ہو جاتی، اور ان کے گھروں کے پاس ہی کہیں جو ہے وہ اللہ کا عذاب اتر آتا۔ اور تحقیق مذاق اڑایا انہوں نے رسولوں کا آپ سے پہلے، پھر ڈھیل دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، پھر آ پکڑا ان کو اللہ کے عذابوں نے، تو
تو اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں پھر کیسا ہے میرا بدلہ، کہ تم جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اللہ سے بڑھ کے صابر کوئی نہیں ہے، کہ تم دنیا کے اوپر گناہ کرتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہو، اسی کا کھاتے ہو اور اسی کو جٹلاتے ہو، تو پھر بھی اس کے اوپر اللہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے اور وہ اپنی نعمتوں کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں کرتا۔ لیکن جس وقت تم پھر رخ پلٹتے ہو تو پھر اللہ رب العزت کا بھی عذاب جو ہے وہ آتا ہے۔ تو پھر اللہ پوچھتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، کہ تم جو کچھ کرتے رہے 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، کہ تم نے کتنے گناہ کیے اور اللہ رب العزت کی ایک ہی پکڑ نے دیکھو کہ تمہارا انجام کیا کر دیا۔ پس کیا جو ہو قائم ہر ایک نفس کے اوپر، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ بندے کے ہر عمل کے اوپر گواہ ہے، اور تم بناتے ہو اللہ کے لیے شریک۔ کل سموہم، ذرا ان کے نام تو مجھے بتاؤ جنہیں تم نے میرے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کیا ہوا ہے، یا وہ بتاتے ہیں اس کو بما لا یعلمون، جو وہ نہیں جانتا زمین کے اندر، یا تم خالی ہولی باتیں کر رہے ہو۔ بلکہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کے مکر کو، ان کی تدابیر کو اللہ نے مزید جو ہے وہ انہیں ڈھیل دی کہ کر لو جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور تم نے کیا کیا کہ خود بھی رکے اور لوگوں کو بھی راستے سے روکا، اور جسے گمراہ کر دے پھر اللہ تو اس کے لیے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، نہایت تکلیف دہ عذاب ہوں گے، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا۔ مثال ہے جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے کیا پرہیزگاروں سے، بہتی ہوں گی اس کے نیچے نہریں، اکولہا دائمن، اس کے پھل اور اس کے سائے جو ہیں وہ دائمی ہوں گے۔ یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ سے ڈرتے تھے، اور کافروں کا انجام جو ہے وہ تو جہنم ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے دی کتاب، وہ خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر جو اتارا اللہ نے ان کی طرف، اور گروہوں میں سے جو بعض ایسے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ قرآن اللہ رب العزت نے جب نازل کیا تو کچھ لوگوں نے اس قرآن کو تھام دیا، اس کے احکامات کو قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا۔ اے میرے نبی اس کے سوا نہیں، آپ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، اور نہ میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ کسی کو، الیہ، اسی کی طرف آنے کی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے نازل کیا اس حکم کو عربی زبان میں، اور اگر آپ پیروی کریں گے ان کی خواہشات کی، جب اس کے بعد جب آپ کے پاس علم آ گیا تو نہیں ہے آپ کے لیے اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اور تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے، اور ہم نے بنایا ان کے لیے بیویاں بھی اور اولادیں بھی، اور یعنی کہ آپ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی، لیکن ان کو انہوں نے جو ہے وہ رب بنا لیا، حالانکہ اللہ تو واحد ہے اور یکتا ہے، اور اللہ کی تو نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی بیٹا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا گیا بالکل اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے رسولوں کو بھیجا، اور آپ کی بھی بیٹی اور بنائے ان کے لیے، یعنی کہ رسول جو تھے وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں بھی تھی۔ اور نہیں ہے جائز کسی رسول کے لیے کہ وہ لے آئے کوئی بھی نشانی مگر اللہ کے حکم سے، یعنی جو معجزات بھی نبیوں کو ملے، کسی نبی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ لوگوں کے کہنے کے اوپر، اپنی قوم کے کہنے کے اوپر وہ کوئی بھی جو ہے وہ معجزہ لے آتے، لیکن معجزہ دکھانا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ لکل اجل کتاب، ہر چیز کا وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے کتاب کے اندر مقرر کر رکھا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، مٹا دے گا اللہ جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور قائم رکھتا ہے جس کو چاہے، یعنی جو اللہ نے 309 شریعتیں جو ہیں وہ بھیجی تھی، اور لوہے محفوظ کے اندر وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں 312 شریعتیں ہم سے پہلے گزر چکی، اب ہمیں جو ملی وہ 313ویں شریعت ہے، اور یہ شریعت جو ہے یہ آخری شریعت ہے، اس کے بعد نہ کوئی اور نبی آئے گا اور نہ اس کے اوپر کوئی اور شریعت جو ہے وہ اترے گی۔ اور جس وقت شریعت کے اندر یہ ہے
کہ اللہ اگر چاہے تو جو حکم چاہے اس کو باقی رکھے اور جس کو چاہے مٹا دے۔ سارے دن کے اعمال جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت بندوں کے اعمال نامہ کو دیکھتے ہیں تو اس وقت صرف جن کاموں کے اوپر اللہ رب العزت نے جزا دینی ہوتی ہے یا سزا دینی ہوتی ہے وہ عمل جو ہے وہ اللہ باقی رہنے دیتا ہے، باقی کے اعمال کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیزیں جس کا ہم ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، تو اس کے سوا نہیں کہ آپ تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اور ہم جو ہے آپ صرف وہ پیغام اللہ کا پہنچا دیں، حساب لینے والے ہم ہیں۔ کیا نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک ہم لے آتے ہیں زمین کو کم کرتے ہوئے اس کے کناروں سے، یعنی اسلام کا پھیلنا اور کفر کا مٹنا۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ کس طریقے سے اسلام جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، اور اللہ ہی کے واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ کرے گا، اور کوئی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور اللہ جلد ان سے حساب لے گا۔ اور تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ کی چال جو ہے فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو ان کی ساری چالوں کا توڑ جو ہے وہ تو میرے اللہ کے پاس ہے۔ وہ جانتا ہے جو کماتی ہے ہر جان، اور عنقریب جان لیں گے کافر کے کس کے لیے ہے آخرت کا گھر۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ لستہ مرسلہ، کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ کل، اے میرے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وَعِندَهُ علم الکتاب، اور وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جب آپ کو یہ کہتے ہیں لستہ مرسلہ، تو قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی جو ہے قسم کھا چکا۔ سورۃ یاسین میں جیسے ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح بہت سی صورتوں کے اندر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں دی گئیں، اور سب سے بڑا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ہماری سورہ ابراہیم ختم ہوئی، اب سورہ رات ختم ہوئی، اب ہم سورۃ ابراہیم شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے ہم نے نازل کیا اس کو آپ کی طرف، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، اپنے رب کے حکم سے اس راستے کی طرف جو غالب خوبیوں والے رب کا راستہ ہے۔ اللہ تو وہ ذات ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اور خرابی ہے کافروں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب کی۔ اللہ زینہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راہ سے، اور تلاش کرتے ہیں لوگوں کے لیے جو ہے وہ ٹیڑھ، یعنی خود بھی دین کو قبول نہیں کیا اور دوسروں کو بھی اس سے روکا۔ اور اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ جو ہیں یہ دور کی گمراہی کے اندر ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ اچھا، جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو جوان ہیں، اچھا کوئی بات نہیں، جب بوڑھے ہوں گے تو اس وقت توبہ تلا کر لیں گے۔ تو کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت نے موت کے لیے جو ہے وہ کوئی بچہ، بوڑھا، جوانی، اللہ رب العزت نے عمر کی کوئی قید جو ہے وہ نہیں رکھی، پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ارسلنا من رسول، ہم نے بھیجا رسول کو، مگر جب بھی اللہ کسی رسول کو بھیجتے ہیں نا تو اللہ بلسان قوم ہی، کہ اس کی قوم کی، اس نبی کی جو قوم ہے، جس امت کی طرف ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا، اس کی زبان جو ہے وہ اس قوم کی زبان ہوتی ہے، لیبین لہم، تاکہ اللہ جو ہے وہ ان کے لیے ہر ایک بات کو جو ہے وہ واضح ہو جائے، سارے احکامات جو ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں۔ پھر بھی وہ گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے۔ جو قرآن آنے کے بعد، شریعت آنے کے بعد، جو اپنی شریعت آنے کے بعد انہوں نے شریعت کو جھٹلایا، تو پھر اللہ ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہریں لگا دیتا ہے۔
اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ میں بار بار مہر کا ذکر اس وجہ سے کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو جب اللہ ہمیں ہدایت دینے پہ آئے گا تو اللہ خود ہی دے دے گا۔ بھئی اللہ ہدایت دے گا ضرور، لیکن آپ ہدایت مانگو گے تو اللہ دے گا نا۔ اللہ نے یہ قرآن ہدایت بنا کے بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اب چونکہ چلو اب نبی نہیں آتے تو یہ قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتنی کتابیں ہیں، آپ ذرا کھول کے اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ تو کریں، اور نبی کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اللہ کی ذات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ نبی جو تھا وہ اللہ کا پیغمبر تھا، اور اللہ جو ہے وہ اپنے نبی کا استاد تھا، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آ کر بتایا وہ اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آ کے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے تو ہر ایک چیز کو ہے جو واضح کر کے ہمیں دکھا دیا۔ پھر ہدایت کا اور کون سا راستہ ہے؟ ہمارے پاس ہدایت کے یہی راستے ہیں نا کہ سب سے پہلے تو بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے کفر سے اسلام کے اوپر آ جائے، پھر نبیوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا، وہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ تھے، پھر جو شریعت ہمارے پاس آئی وہ راستہ تھا، اور اب جو علماء ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ہدایت پانے کا راستہ ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کو سنیں، اور عالم بھی جو ہیں وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ کے سنائیں، تو اب اس کے بعد نہ تو کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نبی آئے گا، تو اور اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں ہدایت پانے کے لیے؟ ساری چیزیں تو اللہ قرآن بھیج کے اللہ رب العزت نے ان کی اس حجت کو تو ختم کر دیا۔ اگر وہ خود قرآن نہیں پڑھتے، اگر خود وہ اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اب مرد حضرات کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ جمعے کا دن مقرر کیا کہ اپنی تجارت میں سے ایک دن، 8 دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ نکال کے آپ خطبہ سنیں، اور اس میں اللہ کا قرآن جو ہے وہ آپ کو سنایا جاتا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب خطبہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ نماز بھی شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن کے ساتھ دوستی ہی نہیں کریں گے، اس کو سنیں گے ہی نہیں، تو آپ کی زندگی کا رنگ کیسے بدلے گا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا موسیٰ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کروا ان کو اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے ان کے اوپر کی، کہ کس طرح یہ فرعون کے غلام تھے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو آزادی دی، پھر فرعون کیسے ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ مار دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، اور یہ ہے کہ اب تمہیں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آزادی بھی دی، پھر اللہ نے تمہیں جو ہے وہ کتاب بھی دی، تو ان نعمتوں کا جو ہے وہ تم شکر کرو، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک صبر کرنے والے اور ہر ایک شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہوئی، جب تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں برے برے عذاب دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، اور جب آگاہ کیا تمہارے رب نے تمہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو بے شک میرا عذاب جو ہے، میری پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور کہا موسیٰ نے کہ اگر تم کفر کرو گے، تم اور جو کچھ زمین کے اندر ہیں سارے کے سارے، تو اللہ کی ذات کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ سارے کے سارے دنیا والے اگر ایمان لے آئیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، تو اللہ کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر سارے کے سارے جو ہیں وہ منکر ہو جائیں تو تب بھی اللہ کی ذات کو، اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی نقصان جو ہے وہ اس سے نہیں پہنچے گا۔ اللہ تو کیا ہے، اللہ تو بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم، تم ان کو نہیں جانتے مگر ان کو اللہ جانتا ہے۔ آئے ان کے پاس بھی ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ، تو انہوں نے فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ، جس طرح حیرت سے انسان اپنا ہاتھ منہ کے اوپر رکھ لیتا ہے نا، تو اس طرح شریعت کو دیکھ کے یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے منہوں کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بے شک ہم کفر کرتے ہیں اس رسالت کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور ہم اس کے اندر شک کرتے ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، ہم اس میں شک کرتے ہیں۔ قالت رسلہم، کہا
ان کے رسولوں نے کہ کیا تم شک کرتے ہو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر؟ وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اور وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ بخش دے تمہارے گناہوں کو، اور وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے ایک خاص مدت تک، یعنی کہ جب تک تمہاری عمر ہے اس وقت تک اللہ نے تمہیں ڈھیل دی کہ شاید تم اپنا راستہ بدل لو۔ کالو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تم تو ایک بشر ہو ہماری طرح، تم یہ چاہتے ہو کہ تم روک دو ہمیں اس سے جس کی پوجا کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، پھر تو لے آ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل، یعنی کہ کوئی، یہ ہمیشہ مجھ سے ہی جو ہے وہ مانگتے رہے۔ قالت لہم رسولہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے کہ بے شک ہم ایک بشر ہیں تمہاری طرح، لیکن اللہ نے احسان کیا، اللہ احسان کرتا ہے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے، یعنی کہ اپنے ہیں ہم بشری، لیکن اللہ رب العزت وہی کے ذریعے جو ہے وہ اللہ نے ہمیں خاص کیا۔ وما کان لنا، اور نہیں ہے جائز ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی بھی دلیل، مگر اس وقت لائیں گے جس وقت اللہ کا حکم ہوگا، اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے۔ وما لنا، اور کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم نہ بھروسہ کریں اللہ کی ذات کے اوپر، اور تحقیق اس نے ہمیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ولا نصبرن، اور ضرور ہم صبر کریں گے اس کے اوپر جو تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو۔ ہر ایک نبی کو ان کی امت نے یہی کہا کہ ہم یا تو آپ کو اس وطن سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، یا آپ کو قتل کر دیں گے، یا آپ کو قید کر دیں گے، یا نبیوں کو کہا کہ وہ ساحر ہیں، جادوگر ہیں، دیوانے ہیں، مجنون ہو گیا ہے انہیں۔ تو اسی لیے نبیوں نے یہی کہا کہ ضرور ہم صبر کریں گے ان باتوں کے اوپر جو تم ہمیں اذیت دو گے، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے رسولوں کا کہ ضرور ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا تمہیں واپس لوٹا دیں گے اپنے دین کے اندر۔ پھر وہی کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے کہ اللہ نخلقن الظالمین، کہ تم اپنی جگہ پر استقامت سے رہو، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور ہم ضرور اقتدار دیں گے تمہیں زمین کے اندر ان کے بعد۔ یہ انعام ان کے لیے ہے جو کھڑے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتے ہیں اور میرے عذابوں سے ڈرتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا، فیصلہ اتار دیا اللہ نے کہ فیصلہ اتار دیا اللہ نے۔ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور برباد ہو گیا ہر ایک جابر اور عنید کہتے ہیں جو سرکش ہوتا ہے نا، پاگل، یعنی ضد کے اندر حد سے بڑا ہوا، تو اللہ نے ان سب لوگوں کو جو ہے برباد کر دیا۔ ان کے آگے پیچھے بھی جہنم ہوگی اور پلایا جائے گا ان کو پانی پیپ والا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم اعذنا منہم، جس کو وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے اور نہیں جائے گا وہ ان کے حلق سے نیچے، اور آئے گی ان کے پاس موت ہر جگہ سے، یعنی کہ ہر عذاب کے وقت ہر ایک ان کے عمل کا عذاب جو ہے وہ الگ الگ ہوگا، اور ہر عذاب کے وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے معافیاں مانگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اور اس وقت وہ دعا کریں گے کہ کاش ہمیں موت آ جائے۔ وما ہوا بمیتی، اور موت ان کو نہیں آئے گی، اور اس کے ایک کے بعد ایک ان کے لیے جو ہے وہ سخت عذاب ہوگا۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، ان کے اعمال جو انہوں نے اگر اعمال کچھ کیے بھی، نیکیاں کچھ کی بھی، تو ان کے اعمال اس طرح ہوں گے کرامادی نشتدت بہری، کہ جس طرح ریت ہوتی ہے نا راکھ، اس کو ہوا اڑا کے لے جاتی ہے جس دن تیز آندھی چلتی ہے۔ تو ان کے کیونکہ اگر نیت خالص نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو جو عمل وہ کریں گے وہ بیکار ہوں گے۔ اب جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر عملوں کی طاقت نہیں رہتی، جوانی اپنی وہ لہو لعب میں گزار دیتا ہے، اور مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میرا عمل جو میں نے کیا، اللہ رب العزت اس میرے عمل کو میری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ ایک بندہ دنیاوی شہرت اور عزت کے لیے جو ہے وہ عمل کرتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، جو شہرت پانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں یہ اسی طرح راکھ کا ڈھیر بنیں گے جس کو ہوا اڑا کے لے جائے گی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے
کسی چیز کے اوپر یہ جو کچھ انہوں نے کمایا تھا نا، ان میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آیا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کی واہ واہ کے لیے عمل کیے تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان سے اس وقت یہی کہے گا کہ مدے تو نے دنیا کی واہ واہ کے لیے عمل کیے، اس وقت تجھے دنیا کی واہ واہ مل گئی، لہٰذا جن کے لیے تم نے عمل کیے تھے انہی سے جا کے ان اعمال کا بدلہ لو۔ اگر تم نے اللہ کے لیے عمل کیے ہوئے ہوتے تو آج اللہ تمہیں ان کا بہترین اجر جو ہے وہ عطا کرتا۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ کھلی گمراہی کے، دور کی گمراہی کے اندر تھے۔ الم تری ان اللہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی خالق ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا حق کے ساتھ؟ اگر چاہے اللہ تو لے جائے تمہیں اور تمہاری جگہ جو ہے وہ دوسری مخلوق کو لے آئے، تو کیا اللہ نے ایسا پہلے کر کے دکھایا نہیں ہے کہ آج ہم اس بات کو جو ہے وہ بالکل بھول گئے ہوئے ہیں؟ تو اللہ نے دیکھیں پہلے لوگوں کو اللہ نے کس طرح ہلاک کیا ان کے گناہوں کے سبب، اور پھر جو ہے وہ اللہ دوسرے لوگوں کو لے آیا۔ تو کیا آج اللہ ایسا نہیں کرتا؟ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور جمع ہوں گے سارے کے سارے اللہ رب العزت کے سامنے، پھر کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم آج مغنون انا من العذاب باللہ، من عذاب اللہ، تو کیا تم آج اللہ کے عذابوں میں سے کچھ کمی کرو گے؟ قالو، وہ کہیں گے لو ہدان اللہ، اگر ہم خود ہدایت پہ ہوتے تو تمہیں بھی ہدایت دے دیتے۔ آج تو برابر ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم واب میلہ مچائیں یا صبر کریں۔ آج اس جہنم کے عذاب سے نکلنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور کہے گا شیطان جس وقت فیصلہ ہو جائے گا سارے کاموں کا، یعنی جس وقت جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اور شیطان خود بھی جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں ہوگا، اس وقت شیطان کو لوگ جو ہیں وہ ملامت کریں گے کہ تیری وجہ سے آج ہم جو ہے وہ جہنم میں، آج اس جہنم میں ہیں۔ تو اس وقت شیطان یہ کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدے کیے تھے وہ تو سچے تھے، اللہ نے دلیلوں کے ساتھ جو تمہیں قرآن بھیجا، اللہ نے تمہارے لیے شریعت کی کتابیں بھیجی، تمہارے پاس پیغمبر آئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان کے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تمہارے اوپر جو ہے وہ کوئی غلبہ نہیں تھا کہ میں تمہیں ہاتھ پکڑ کے برائی کی طرف لے کے جاتا، میں تو تمہیں صرف ایک دعوت دینے والا تھا۔ فاستجبتم لی، پھر تم نے خود ہی میری دعوت کو قبول کر لیا۔ بس آج نہ تم مجھے الزام دو، الزام اپنے آپ کو دو کہ اگر تمہارے اندر وہ برائی کرنے کی جو ہے وہ شوق نہ ہوتا، رغبت نہ ہوتی، تو میں بے شک تمہیں کتنا بھی جو ہے وہ ورکلاتا، لیکن تم جو ہو، تم میری بات کو نہ مانتے، میں ہاتھ پکڑ کے تو تمہیں برائی کی طرف نہیں لے کے گیا، میں نے تو صرف تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالا تھا، اور پھر تم نے اس وسوسے کو جو ہے اس بات کو قبول کر لیا۔ لہٰذا آج نہ تو میں تمہاری فریاد کے اوپر تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، اور نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ بے شک کفر کیا، میں انکار کرتا ہوں اس بات کا کہ تم نے شرک کیا میری ذات کا، میری ذات کے، اللہ کی ذات کے ساتھ تم نے مجھے شریک ٹھہرایا اس سے پہلے، اور بے شک ظالم جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور داخل ہو جائیں گے جنت میں ایمان والے، اور داخل کر دیے جائیں گے ایمان والے جنت میں جنہوں نے اچھے عمل کیے، باغات ہوں گے ان کے لیے، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس کے اندر اللہ کے حکم سے۔ اور وہاں ان کی دعا جو ہے وہ ایک دوسرے کو جب بھی دیکھیں گے تو وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیں گے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کس طرح بیان کرتا ہے اللہ مثالیں کلمہ طیبہ کی، یعنی کہ پاکیزہ درخت کی۔ پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کی مثال ایسے اللہ نے دی کا شجرۃ طیبۃ، کہ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اس کی جڑیں جو ہیں وہ مضبوط ہوں، یعنی کہ زمین کے اندر دور تک اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوں، اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان پر ہوں، دیتا ہے وہ اپنا پھل ہر وقت اپنے رب کے حکم سے۔ یہ بیان کی اللہ رب العزت نے مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ جو ہے وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو اصل میں یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو پاکیزہ درخت ہے جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور اس کلمے کے اوپر اس کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اس کے دل کے اندر کی گہرائی تک وہ کلمہ جو ہے وہ اتر گیا،
اور پھر اس کلمے کی سچائی کے ساتھ اس نے جو عمل کیے، فرعها فی السماء، یہ شاخیں جو ہیں وہ اس کے عمل ہیں، کہ کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اس کی شاخیں کہاں کہاں تک پھیل گئیں، کہ جو وہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا گیا اور اس کے اعمال جو ہیں وہ اوپر چڑھتے گئے، ہر ایک اس کے بول کے اوپر، اس کے قول کے اوپر، اس کے کھانے کے اوپر، اس کے پینے کے اوپر، ہر ایک نیکی جو ہے وہ اس کی لکھی جاتی ہے اللہ رب العزت کے پاس۔ اور اللہ اسی لیے مثالیں دیتا ہے لوگوں کو تاکہ تم بھی نصیحت حاصل کرو۔ اور مثال کلمۃ خبیثۃ، کلمہ خبیثہ کی جیسے ایک درخت ہو خبیث، یعنی کہ تنبے کا درخت جو نہایت کڑوا ہوتا ہے، اور جو خود کڑوا ہے وہ دوسروں کو کیا جو ہے وہ مٹھاس دے گا۔ تو اس درخت کی جڑیں جو ہیں یہ مضبوط نہیں ہوتی، زمین کے اوپر ہی ہوتی ہیں، اس کو جو ہے وہ قرار نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ زمین کے اندر اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی، اور جس طرح مضبوطی آپ کہہ لینا کہ اس کو مضبوطی نہیں ملتی۔ تو کلمہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، اس کے پتے نہیں گرتے، ہمیشہ پھل دیتا ہے، اور اس کا نفع ضائع نہیں ہوتا۔ تو صحابہ جو تھے وہ خاموش تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا گھر جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میرا یہ دل چاہتا تھا کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دوں، کیونکہ مجھے فوراً ہی سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا اس لیے نہیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے سارے میری عمر سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور میرے دل کے اندر یہ آیا کہ اگر میں پہلے جواب دے دوں گا تو جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ پہلے جواب دینا۔ تو حضرت عمر فاروق نے گھر آ کے اپنے بیٹے سے کہا، گھر آنے کے بعد بیٹے سے کہا کہ اگر آپ کو پتہ تھا تو نیکی کا کام کرنے میں پہل کرتے ہیں، تو آپ نے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ جو اس کلمے کے اوپر اللہ مضبوط کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کو جو ایمان لائے اس پاکیزہ کلمے کے اوپر، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی انہوں نے اس پاکیزہ کلمے کا خیال رکھا، اس کے مطابق عمل کیے، پھر ایسے لوگوں کی زبان کے اوپر جو ہے وہ اللہ رب العزت انشاءاللہ مرتے وقت بھی اللہ ان کی زبانوں کے اوپر جو ہے وہ یہ کلمہ جاری کر دے گا۔ اب امام احمد جنبل جو تھے وہ بہت زیادہ بیمار تھے، تو شیطان جو ہے وہ ان سے کہہ رہا تھا کہ وہ نا تھوڑی دیر کے بعد، جس وقت مطلب ہے وہ ایک قسم کا یوں گھر والوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ نزع کے عالم میں ہے، اور وہ بار بار ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں۔ تو ان کا بیٹا جو ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ سوچا کہ میرا باپ جو ہے یہ ابھی نہیں، فرشتہ شاید آپ کی جان نکالنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوا ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، تو بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان آپ تھوڑی دیر پہلے آپ بار بے ہوشی کے عالم میں آپ ابھی نہیں کے الفاظ جو ہیں وہ اس کو دہرا رہے تھے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو شیطان جو ہے وہ بار بار میرے پاس آ رہا تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ اے احمد تو مجھ سے بچ گیا، اور میں کہہ رہا تھا کہ ابھی نہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے پوچھنے کے اوپر بتایا کیونکہ شیطان جو ہے وہ آخری وقت تک اس کی چھیڑ چھاڑ جو ہے یہ وہ باقی رہتی ہے تاکہ مرنے والے کی موت جو ہے وہ کلمے کے اوپر نہ ہو، تو اسی وجہ سے بار بار میں یہ کہتا تھا کہ ابھی نہیں بچا، میں اس وقت تیرے وار سے بچوں گا جب میں مرتے وقت جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لوں گا۔ تو جو دنیا کے اندر جو ہیں وہ اس کلمے کے اوپر جو ہیں وہ ثابت رہتے ہیں، ان لوگوں کو انشاءاللہ اللہ رب العزت آخری میں بھی کلمے والی موت عطا کرے گا۔ اللہم انی اسألک توبۃ النصوح قبل الموت، راحۃ و رحمۃ و مغفرۃ عند الموت، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم انی اسألک خواتمہ بالخیر۔ اللہ پاک ہمیں اچھے ٹھکانے جو ہیں وہ اللہ پاک ہمیں آگے بھی عطا کرنا، اور اللہ جو ہے وہ گمراہوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا نہیں تم نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جو بدل دیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو کفر کے ساتھ، اور
آتا ہے اپنی قوم کو، اور وہ اہلو قومہم دار البوار، یعنی کہ یہ جو ہے وہ اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جو ہے وہ تباہی کا گھر ان کی طرف ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ کہ یہ جو بڑے بڑے سردار تھے قریش مکہ کے، ان کو یہ بتایا جائے، ان کی طرف اشارہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خود بھی جو ہیں یہ خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جو ہیں اپنے پیچھے جو ہیں وہ لوگوں کو لگا لیتے ہیں، اور خود بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اور وہ جو ان کے پیچھے ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننے والے جو ہیں وہ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس طرح یہ اپنی قوم کو لے کے تباہی کے گھر میں گر جاتے ہیں۔ اور وہ تباہی کا گھر کون سا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ داخل ہوں گے اس کے اندر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادن، اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے شریک، تاکہ وہ بھٹک جائیں اس کے راستے سے، یا بھٹکا دیں اس کے راستے سے۔ کل، اے میرے نبی ان سے یہ کہہ دو کہ تم فائدہ حاصل کر لو اس دنیا کا، یعنی شیطان کے پیچھے لگو گے تو دنیا کی طلب کرو گے نا، تو تم اس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو، بے شک تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ تو آگ ہی ہے۔ کل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نمازوں کو قائم کیا، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا، چھپ کر بھی اور علانیہ بھی، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، یعنی قیامت کا دن، جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ ہی اس دن کوئی بھائی چارہ ہوگا۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمینوں کو، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالا اس کے ساتھ پھلوں میں سے رزق تمہارے کے لیے، اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو، وہ چلتی ہیں دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، نہروں کے اندر، بھی امر ہی اس کے حکم سے، اور مسخر کیا تمہارے لیے نہروں کو، اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو، دائیں بائیں کہ وہ آگے پیچھے ایک دوسرے کے آتے جاتے رہتے ہیں، اور مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، اور دی تمہیں ہر ایک وہ چیز، ہر وہ نعمت، ما سألتموہ جو تم اس سے مانگتے ہو۔ ذرا سی نعمتوں کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو فوراً ناشکری بھی آ جاتے ہو، اور اگر کوئی نعمت نہیں ملی تو مانگ رہے ہو، مانگ کے جو ہے وہ مانگتے ہی رہتے ہو اس کو، صبح بھی شام بھی، ہر وقت تمہاری پکار جو ہے وہ لینے کے لیے ہوتی ہے، لیکن تم جب اللہ تمہیں وہ چیز دے دیتا ہے تو پھر تم اس کے اوپر جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جس طرح رو رو کر اللہ رب العزت سے وہ چیز مانگی تھی نا، جب وہ چیز مل جائے تو پھر اس کے اوپر اتنا ہی شکریہ بھی ادا کرو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کو جو ہے وہ گن نہیں سکتے، بے شک انسان جو ہے وہ بڑا ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ جب کہا ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور بچا لینا مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی کہ ہم عبادت کریں بتوں کی۔ اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھنا، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک میرے رب بے شک انہوں نے بہت زیادہ جو ہے لوگوں کو بھٹکایا۔ فمن تبعنی، پس جو کوئی پیروی کرے گا میری تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک اللہ آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اے میرے رب میں نے آباد کیا اپنی اولاد میں سے، یعنی اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو میں نے اس وادی کے اندر جو کہ غیر آباد تھی، اس کے اندر کوئی کھیتی نہیں تھی، تیرے گھر کے نزدیک جو حرمت والا گھر ہے اس کے پاس میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو آباد کیا، اے میرے رب تاکہ وہ نماز کو قائم کریں، پس بنا دے، پس کر دے دل کچھ لوگوں کے مائل ان کی طرف، اور پھلوں سے ان کو روزیاں دے تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا، اے میرے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپا ہوا اللہ سے کچھ بھی، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق، بے شک میرا رب جو ہے وہ سمیع دعا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے نماز کا پابند اور میری اولاد کو بھی، اے میرے رب، ربنا وتقبل دعا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب
بخش دے مجھے بھی اور میرے والدین کو بھی اور مومنوں کو بھی جس دن تو قائم کرے گا حساب کو، آمین ثم آمین۔ ولا تحسبن اللہ غافلا، اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو غافل ہیں، اور نہ خیال کرے وہ لوگ جو غافل ہیں اپنے اعمال سے، کہ اللہ ان کے اعمال سے غافل ہے۔ جو برے عمل کر رہے ہیں نا، وہ اللہ کو غافل نہ سمجھے کہ اللہ ان کے اعمال کو دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تو انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن تک جس دن آنکھیں جو ہیں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور لوگ جو ہے دوڑ رہے ہوں گے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوئے، نہیں لوٹے گی ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس، اور ان کے دل جو ہیں وہ اس وقت ہوا ہو چکے ہوں گے، اڑے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اف میرا دل جو تھا، میں نے کوئی چیز دیکھی تو میرا دل جو ہے وہ حلق کے اندر آ گیا، تو بالکل اس وقت ان لوگوں کا وہی عالم ہوگا جس وقت وہ اللہ کے عذابوں کو دیکھیں گے، تو اس وقت جو ہے ان کے دل اچھل کے ان کے حلق میں آئیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈرا ان لوگوں کو اس دن سے جس دن آئے گا ان کے اوپر عذاب، پھر وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا کہ اے ہمارے رب ہمیں مہلت دے دے تھوڑی سی مدت کی، نجب ہم قبول کریں گے تیری دعوت کو اور ہم پیروی کریں گے تیرے رسولوں کی۔ اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم نہیں کہتے تھے اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ ما لکم من زوال، کہ تمہارے اوپر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ آج بندہ کہتا ہے کہ کبھی ان نعمتوں کے اوپر زوال نہیں آئے گا۔ جن کو اللہ رب العزت نے نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں نا، کبھی انہوں نے تصور نہیں کیا ہوتا کہ کبھی ان نعمتوں کے اوپر زوال بھی آ سکتا ہے۔ ہمیشہ بندے کو جب اللہ رب العزت دیتے ہیں تو اس وقت بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت کا پھل ہے، اور یہ نعمتیں جو ہیں وہ آج میرے پاس ہیں، یہ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تم یہی کہتے تھے نا کہ ان نعمتوں کے اوپر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ہم نے تمہیں آباد کیا ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنی جانوں کے اوپر۔ یعنی کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ ان نعمتوں کے اوپر زوال نہیں آئے گا، تو ذرا اپنے سے پہلے لوگوں کو دیکھو، وہ بھی یہی دعویٰ کرتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ تو اپنے اعمال کی سزا بھگت کے ختم ہو گئے، اور پھر ہم نے ان لوگوں کے جگہ کے اوپر جو ہے وہ تمہیں آباد کیا۔ اور دیکھو کس طرح ہم کھول کھول کے اپنی آیتوں کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ظاہر ہو گیا تمہارے اوپر کہ کس طرح ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو تم سے پہلے تھے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا، اور ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ان کی مثالیں۔ اور تحقیق انہوں نے مکر کیا، مکرہم، انہوں نے تدبیریں حق کے خلاف انہوں نے تدبیریں کی، سازشیں کی، اور اپنے اپنے داؤ جو ہے ان کو چلایا، اور اللہ کے پاس جو ہے وہ ان کے ہر مکر کا توڑ موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ، اور نہیں تھا ان کی وہ جو چالیں چل رہے تھے نا، ان کی چالیں بے شک بڑی خطرناک تھی، لیکن ان کی کوئی بھی چال ایسی نہیں تھی جس کا کوئی توڑ اللہ کے پاس نہ ہو، اور پھر ایسی ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ چال نہیں تھی جس کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ یہاں پر پہاڑ سے مراد مومن ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ چالیں چل رہے تھے نا۔ تو جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان کے اوپر اس طرح تم مضبوط ہو جاؤ، اپنے دلوں کو مضبوط کر لو کہ پہاڑ تمہیں اپنی جگہ، پہاڑ جو ہے نا جس طرح وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا نا، تو پہاڑ کی طرح تم بھی جو ہے مضبوط ہو جاؤ کہ کوئی وقت کی تیز آندھی جو ہے وہ تمہیں اس پہاڑ کو نہیں نا اپنی جگہ سے ہلا سکتی، چاہے کتنی بھی تیز آندھی آئے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہوتا ہے۔ تو یہی بتایا گیا کہ جس طرح حالات کی تیز آندھیاں، مشکلات، پریشانیاں دنیا کی اگر تمہیں آتی بھی ہیں تو تم پہاڑ کی طرح اپنی جگہ کے اوپر جمے رہو، کوئی خواہشات تمہاری جو ہیں وہ تمہیں ہوا کی طرح اڑا کے نہ لے جائیں، یا پانی کی طرح تمہیں جو ہے وہ خواہشات کے اندر تم بہہ کے کہیں دور کے دور نہ نکل جاؤ۔ تو ان کی جتنی بھی چالیں تھیں نا وہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری چال بے شک خطرناک تھی، لیکن ایسی نہیں تھی کہ ان سے پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہل جائیں۔ فلا تحسبن اللہ، بس نہ تم خیال گمان کرو اللہ کے بارے میں کہ وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، جو وعدے اس نے اپنے رسولوں کے ساتھ کیے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ جو ہے وہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جس دن بدل دے گا زمین کو دوسری زمین کے ساتھ اور آسمان کو، اور برزوا للہ، اور سامنے پیش ہوں گے واحد القہار، اس یکتا اور قاہر، یعنی کہ جو زبردست اللہ کی، اس اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے جو کہ زبردست ہے اپنے عذاب دینے کے اوپر بھی۔ اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ تم میری نشانی جو ہے وہ رحمان کو ہی نہ دیکھو،
کہ میں مہربان ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں ستار بھی ہوں، میں عیبوں کو ڈھک بھی لیتا ہوں۔ پھر میں جو ہے وہ قیامت کے دن اگر جب تم لوگ جو ہے وہ اگر نہیں مانتے تو پھر اس وقت جو ہے وہ تمہیں سب لوگوں کے سامنے رسوا کر دوں گا۔ اس وقت کی رسوائی سے اللہ رب العزت سب کو بچا لے کہ جس وقت توق اور زنجیریں پہنا کر جو ہے وہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کہ فلاں بن فلاں جو ہے وہ اللہ کے امتحان کے اندر فیل ہو گیا۔ اللہم اعذنا منہم وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تم دیکھو گے اس دن مجرموں کو اس دن وہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے، کرتے ان کے ہوں گے گندک کے۔ استغفر اللہ اللہم اعذنا منہم، جو ان کے آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر جان کو جو کچھ اس نے کمایا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام جو ہے اے میرے نبی اس کو لوگوں تک پہنچا دو تاکہ وہ ڈر جائیں اس پیغام سے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ اس کے سوا نہیں کہ اللہ ہی واحد ہے اور اللہ یکتا ہے، اور لیکن اللہ جو ہے وہ اللہ زبردست بھی ہے اور اللہ قہار بھی ہے، اور شاید نصیحت حاصل کریں اس سے نصیحت حاصل کرنے والے